معراج کا معنی ہوتا ہے عربی میں سیڑھی. کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی. یعنی عروج پہنچانے والی. معراج بلندی دینے والی. معراج جیسے سیڑھی بلندی. ٹھیک ہے. معراج بلندی دینے والی. تو اب چونکہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اوپر والا شروع ہوا، تو جب اوپر والا سفر شروع ہوا اور جبریل امین بھی معاون تھے، براق بھی حاضر خدمت تھا، حضور اوپر سوار ہو رہے تھے، حضور اوپر جا رہے تھے، اور اس لیے اس پر معراج کا لفظ استعمال کیا. سبحان اللہ. اور حدیث شریف میں یہ آپ کے جملے سے لفظ لیا گیا. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کو نماز پڑھا لی، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں اکٹھے ہیں مسجد اقصیٰ میں، اور سارے انبیاء اکٹھے ہو کر ویک مدینے علی سرکار کی طرف گئے. سبحان اللہ. کس ویلے آتے ہیں؟ کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ یعنی حضور مکے والے کہاں کب آتے ہیں؟ تو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حیا ہے نا، ایک ادب تو ہے نا، تعلیم ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو. حضور پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو. جبریل امین بھی ساتھ کھڑے ہیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا نام لیا، کہا کہ آپ آج کی اس نماز کے لیے امام مقرر کیے گئے. یعنی آج ہم سب آپ کی قیادت میں اور آپ کی اقتدا میں نماز پڑھنے والے، لہذا آئیے مصلی پر کھڑے ہو کر ہم سب کو نماز پڑھائیں. تو وہ چونکہ دادا جی تھے، تو دادا جی نے جب یہ کہا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے نماز پڑھائی. پھر خطبات ہوئے، سب انبیاء نے اپنے اپنے خطبات پڑھے، جناب رسول اللہ نے بھی اپنا خطبہ دیا. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، ثم عرج، پھر مجھے لے جایا گیا، بھی مجھ کو، الی السماء، آسمان کی طرف. ثم، اس کے بعد کیا ہوا؟ عرج بی الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. لیکن جب میں پہلے آسمان پر گیا تو آدم علیہ السلام میرے استقبال میں کھڑے تھے. جب دوسرے پر گیا تو عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کھڑے تھے. تیسرے پر پہنچا تو ادریس علیہ السلام کھڑے تھے. چوتھے پر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. پانچویں پر گیا تو ہارون علیہ السلام کھڑے. چھٹے پر گیا تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے. اور میں جب ساتویں پر گیا تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ساتویں پر بیت المعمور ہے، ساتویں پر بیت المعمور ہے. جیسے یہ بیت اللہ شریف ہے نا، اس کے عین اوپر بیت المعمور ہے. یہ بیت اللہ، اس کے عین سیدھ میں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، اور بیت المعمور کے عین سیدھ میں اوپر عرش معلی، یہ عرش اوپر ہے. پھر بیت المعمور، پھر بیت اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب بیت المعمور کے دروازے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نبی کے استقبال کے لیے مکان دے نال اپنی پشت لا کے تے سونے نو ویکھن کان بیٹھے کہ کس وقت آتا ہے میرا لاڈلا. مرحبا یا بنیا، سب کہہ رہے تھے پیچھے سے یا اخی یا اخی. ایک آدم علیہ السلام کہہ رہے تھے مرحبا یا بنیا. جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہا مرحبا، ہماری بولی میں خوش آمدید، مبارک مبارک مبارک، یا بنیا میرے بیٹے مبارک، اے میرے بیٹے. حد ہو گئی. جس نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ابراہیم بھی جسے مبارکیں پیش کر رہا، جس کے استقبال میں کھڑا. اب اس کی یہ جو سفر تھا یہ ہے معراج
کا سفر یعنی اس عروج کے حوالے، اور پھر اس میں جو مبالغہ ہے وہ اعراج کا، یہاں اس سے بھی آگے حضور بڑھ رہے، اس سے آگے سدرہ ہے، سدرہ پر جب گئے، جملہ سنو، میں نے جیسے وعدہ کیا قریب آ گیا ہوں، اب یہ سفر میں تمہیں سنا رہا ہوں حقیقت کا، بے مثال بشریت کا سفر مکے سے اقصیٰ تک، بے مثال نورانیت کا سفر مسجد اقصیٰ سے بیت المعمور تک۔ اب جب بیت المعمور سے اوپر گئے تو سدرہ ہے۔ اچھا اب وہاں جبریل کیا کہتا ہے، حضور سے کیا کہتا ہے، سارے توجہ فرماؤ ہمارے بیلیو، موڑا اگر کبھی آیا تو ابھی تو میں نے یہ سمجھو میں آج تھوڑے کاننا معراج دا مڈ بنے ہیں، سبحان اللہ، میں آج ڈیپ شیپ ہڑ پانا، یہ تو ہیٹھاں لی جو یہ بنیادی اینٹیں ہیں وہ لگا رہا ہوں کہ میری قوم کو سمجھ آ جائے۔ اب جب یہاں گئے تو جبریل امین کیا کہتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کرتے ہیں، یہاں آ کر وہ رک کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لاحترقت یا محمد، ترجمہ سناؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بیچارے نور پوچھن والے نور اجن توڑی انہاں دے کولوں نور نہیں پہ پچدا، ویسے ہن فرق آ گیا، پہلے بڑی گڑبڑ تھی، اب تو لوگ انہاں لوگاں نہیں سمجھ آ گئی یہ حضور نور نہیں ہے تو مڑ ہے کیڑا، انہاں کو سمجھ آ گئی، اب وہ اتنا چکر نہیں رہا، ٹھیک ہے، جیسے پیر صاحب نے شعر سنایا پیر صاحب کا کہ نور و بشر و حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب وہی کیفیت ہے کہ یہاں حضور انور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پہنچے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لو دنوت انملۃ، یہ نورانی سفر تھا، اب آگے آ رہا ہے حقیقت کا سفر، سبحان اللہ، لو دنوت، معنی کرتا ہوں میں اگر آگے بڑھوں، لو دنوت، حضور اگر میں اس سدرہ سے آگے بڑھوں، یہاں بھی بڑا کوئی عجیب نظارہ تھا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب حضور وہاں پہنچے سدرہ پر جو چھا رہا تھا تو میں کیا بتائیں کہ کیا چھا رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں کا بھی انداز بڑا نرالا ہے سدرہ کا، مگر یہاں جبریل کہتا ہے کہ اگر میں آگے بڑھوں، انمیلا ہے، انمیلا کے معنی ہوتے ہیں دھاگے کے، ایک ہوتے ہیں انگلی کے پورے کے، جیسے پورے بنے، یہ کیا ہے، لکیر ہے نا، پورا اس میں لکیریں ہیں نا، تو کہاں انگلی کے پورے میں، یعنی اگر میں ایک پورے کے برابر ایک دھاگے کے برابر بھی آگے بڑھوں، لاحترقت، میں جل کر خدا کے جلوے سے جل کر راکھ ہو جاؤں، آقا میری اب بس ہے، اگر تو جہاں تے تیرا خدا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اگلی بات سننا چاہتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، نہیں بہت خوشحال ہو گیا ہے، دیکھو وہی لفظ میں اتنی میں محنت کر کے لے آیا استاد بدر منیر صاحب، وگرنہ میں چھوڑ دیتا لفظ آگے۔ اب آگے کیا ہے دیکھو، ادھر ہے دنوت، دنا وہ بڑا، دنوت میں بڑا، لو دنوت اگر میں بڑھوں، ٹھیک ہو گیا، یہ وہی لفظ ہے، ادھر تھا میں بڑھوں تو اس طرح ہو جائے، لیکن قرآن نے پھر سورہ نجم میں کیا فرمایا، ثم دنا، ثم دنا، جبریل کی تو حد ختم ہو گئی، مگر جو حقیقت محمدیہ تھی، ثم دنا، پھر وہ آگے بڑھے، فتدلی،
اللہ بھی اپنی شان سے اپنے نبی کے قریب ہوا. دنا تدلا، مصطفیٰ قریب ہوا، خدا اپنی شان کے مطابق قریب ہوا. ادھر اور جلوہ، ادھر حاضری. یہ میں احتیاط، علم ہے اور ضروری ہے کہ مسلک میں سمجھنے میں کوئی لفظ ادھر ادھر کا نہ آ جائے. مجھے پتا ہے یہ ایسے میں جملے پر آ گیا ہوں جہاں پیر میر علی شاہ جیسی ہستی کہتی ہے کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جاری بولن دی. ٹھیک ہو گیا. ثم دنا، پھر آگے وہ بڑھے. فتدلا، وہ اپنی شان کے مطابق قریب ہوا. اس کا قریب ہونا کیا ہے؟ جلوہ دکھایا. مصطفیٰ کا بڑھنا کیا ہے؟ حاضر ہوا. حضور اور حاضر ہوئے اور حاضری کا شرف پایا. حضور نے اور حاضری کا شرف پایا. خدا نے اپنا اور قرب عطا کیا. میں یہاں اکثر رک جاتا ہوں، لیکن یہاں میرے کچھ سامعین اس ذوق والے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. وگرنہ میری مجال ہے یہی، یہ مقام وہی ہے کہ جتھے چپ کرنے کی بات ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن میں وہ تقاضے، شرعی کیفیت کا تقاضا، اس کو سامنے رکھ کر جملے کہہ رہا ہوں. حضور حاضر ہوئے، حضور آگے بڑھے، حضور حاضر خدمت ہوئے. اللہ اپنی عنایت سے قرب میں لیا. اس کی مہربانی، وہ قرب میں تجلی دکھائی اور تجلی، ادھر اور حاضری. کتنا قریب، کتنا قرب. فکانا فکانا قاب قوسین او ادنی. پس تھا فاصلہ دو قوسوں والا، اے ڈھیرے، او ادنا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم. اتنا قرب دیا. جو چاہا جلوہ دکھایا. جو محبوب کے لائق تھا حضور نے قرب پایا. جو آپ کے درجے کے لائق تھا، سبحان اللہ، جو آپ کے درجے کے لائق تھا، اور خدا نے جلوہ دکھایا جو اس کی شان کے لائق تھا، جو مناسب تھا، وہ جلوہ دکھایا. او ادنا، یہ باقی اشارے کنائے ہیں، اس سے بھی کم فاصلہ. پھر اس پر میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. ہاں، میں نے اپنے رب کو بڑی اعلیٰ صورت میں، یعنی جو بھی جلوہ میں نے دیکھا کمال کا دیکھا. جو دیکھا خوب دیکھا، جو دیکھا، جو قرب پایا کمال کا پایا. جو جمال دیکھا خوب دیکھا، خوب پایا. تو یہ وہ مقام ہے، یہ حقیقت محمدیہ ہے، ایک نورانیت محمدیہ ہے، ایک بشریت محمدیہ ہے. میرا نبی بشریت میں بھی بے مثال ہے، نورانیت میں بھی بے مثال ہے، اور اپنی حقیقت میں بھی بے مثال.